السلام علیکم، میں ہوں نجم الثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلورنگ ود نجم۔ آج انسان جہاں ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے، وہاں ایک شعبہ تعمیرات اور کنسٹرکشن کا بھی ہے، اور آج انسان یہی سمجھتا ہے کہ کنسٹرکشن اور تعمیرات کے معاملے میں انسان بہت آگے نکل گیا ہے، اور ایسا سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنی دنیا پہ آج نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک سے ایک شاہکار دیکھنے کو ملتا ہے، اور گویا یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر ترقی یافتہ ملک تعمیرات کے شعبے میں اپنے آپ کو اوپر رکھنے کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک بلڈنگ کی تعمیرات کر رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہر ملک اسی میں مصروف ہے۔ اور آج کے جدید دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد اتنی اچھی اور بڑی بڑی تعمیرات ہو رہی ہیں، اور آج کی اس تعمیرات کو دیکھ کے ہمیں شاید اتنی حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان آج اتنی ترقی کر چکا ہے کہ اس طرح کی تعمیرات کوئی بڑی بات نہیں۔ پر جب ہم اپنی تاریخ پہ نظر مارتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ تعمیرات کا سلسلہ جو ہے صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور پھر تعمیرات کی تاریخ ہمیں دنیا کے مختلف حصوں میں ملتی ہے۔ کسی نے انسان کی محبت میں تاج محل بنا دیا، پر یہ کیسے بنا، اس میں جو پتھر استعمال ہوئے وہ کہاں سے آئی، آج تک کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح دنیا میں بہت سی ایسی عمارات ہیں جس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج سے اتنے پرانے دور میں ایسی تعمیرات کیسے ممکن ہوئی۔ اس کی ایک مثال لاڑکانہ میں موجود موہنجو دڑو بھی ہے، جو اس دنیا کا پہلا ویل سیولائزڈ سٹی تھا، اور یہ آج سے تقریباً 4500 سال پرانی بات ہے۔ جہاں انسان آج اپنے آپ کو ہر چیز کا چیمپئن مانتا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، پر دنیا میں کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جن کی تعمیرات دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوا، اور پھر جب انسان کی عقل کام نہیں کرتی تو انسان اس کو عجوبے کا نام دے دیتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے اہرام مصر کی۔ اہرام مصر ایک ایسی پراسرار پہیلی ہے جس کو آج تک کوئی سلجھا نہیں سکا، اور اس کے پیچھے آج مختلف سائنسدانوں کی مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اور یہاں ایک بات زیر غور اور ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے اہرامات صرف مصر میں پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے مختلف اسٹرکچر اور تعمیرات دنیا کے مختلف حصوں میں پائے گئے ہیں، جس میں سے ایک پاکستان بھی ہے جو بلوچستان میں موجود پرنسز آف ہوپ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ کن ملیر کے علاقے ہنگول نیشنل پارک میں موجود ہے۔ اور اسی طرح اس قسم کا ایک اہرام میکسیکو میں بھی پایا گیا ہے، اور آپ کو سن کے یہ حیرانی ہوگی کہ اس قسم کے اسٹرکچر صرف زمین میں نہیں پائے گئے بلکہ سمندروں کے اندر بھی اس قسم کے اسٹرکچر موجود ہیں، اور ان اہراموں کی تعداد دنیا میں تقریباً 118 سے لے کر 138 بتائی جاتی ہے۔ خیر، آج ہم بات کریں گے مصر کے اہراموں پر۔ اچھا، ایک سوال جو ہم لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ان اہراموں کو بنانے کا مقصد کیا تھا، ان کو بنایا کیوں جاتا تھا، اور اس دور کے بادشاہ یعنی کہ اس دور کے فرعون جو بھی ہوتے تھے، ہر فرعون کا اپنا ایک الگ پیرامائڈ ہوتا تھا، اور اس کو اس لیے بنایا جاتا تھا کہ جب کسی فرعون کی موت ہو جاتی تھی تو اس کو اہرام میں دفن کر دیا جاتا تھا، اور وہاں اس کے لیے کھانے پینے اور ہیرے جواہرات چھوڑ دیے جاتے تھے، اور ان کی بیگمات اور کنیزوں اور غلاموں کو بھی ان کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ یہ فرعون یا بادشاہ جب بھی دوبارہ زندہ ہوں گے تو اسی احرام میں ہوں گے، اور جب یہ زندہ ہوں تو ان کو اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اس احرام کے اندر مل جائیں۔ اور اس وقت کے فرعونوں کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ انوبس نامی ایک دیوتا کو مانتے تھے، جس دیوتا کی ذمہ داری لاشوں کو سڑنے سے بچانے کی ہوتی تھی، اور وہ مسالوں اور خوشبو کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ اور اس طرح جب کسی فرعون کی موت واقع ہوتی تھی تو اس کے جسم کے سارے اعضاء نکال کے اس میں مسالے اور خوشبو لگا دی جاتی تھی تاکہ اس کی لاش سڑنے سے بچا لی جائے، اور جو شخص اس عمل کو انجام دیتا تھا وہ اپنے منہ پہ اس انوبس دیوتا کا ماسک لگا کے اس لاش کو مسالوں سے بھر دیتا تھا۔ اس کے بعد اس لاش کو کھڑا کر کے اس کے آگے سب روتے پیٹتے اور اس کو کھلاتے پلاتے۔ یہ اس دور کی ایک رسم تھی۔ چلیں، یہ تو ہو گئی اس دور کی بات، پر آج ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ جو بھی چیز پیرامڈ کی شیپ میں ہوتی ہے اس میں مقناطیسی لہریں مرکوز ہو جاتی ہیں جو کسی بھی چیز کو گلنے اور سڑنے سے بچاتی ہے، اور ان پیرامڈز کی ایک خاص بات یہ ہے کہ باہر آندھی ہو، طوفان ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، اس کے اندر کا ٹیمپریچر کانسٹنٹ رہتا ہے، یعنی کہ بالکل فکس رہتا ہے، جو کہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور شاید یہی بات اس وقت کے فرعونوں کو معلوم تھی۔ پر اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ پیرامڈ تقریباً 13 ایکڑ کے رقبے پہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ان پیرامڈز میں لگے ایک ایک پتھر کا وزن تقریباً 100 ٹن ہے،
اور اس طرح ایک پیرامڈ تقریباً 26 لاکھ بلاکس یعنی پتھروں سے مل کر بنا ہے، اور اس طرح ایک پیرامڈ کا اگر ہم وزن کریں تو یہ تقریباً 65 لاکھ ٹن بنتا ہے۔ اور ان پیرامڈ میں ایک حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس پیرامڈ میں لگے پتھروں کو اس مہارت سے جوڑا گیا ہے کہ اس کا جوڑ تلاش کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اور ان پیرامڈس کے اندر جو کنگز چیمبر ہے اس میں جو پتھر استعمال کرے گئے ہیں وہ سرخ پتھر ہیں، اور جب ان چیز پہ ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ ان پتھروں کا پہاڑ اس جگہ سے جہاں اہرام تعمیر ہیں تقریباً 600 میل دور ہے۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نہ ہیوی کرینس تھی، نہ اور کوئی ذریعہ، اور نہ ہی کوئی ایسا ڈائنامائٹ تھا جس کو پھاڑ کر پہاڑ کے ٹکڑے کرے جائیں، اور اتنے وزنی پہاڑ کے پتھر اتنی دور سے اٹھا کر اس جگہ پہ لے کر آیا جائے جہاں اہرام تعمیر ہے۔ یہ انسان کی عقل کو پریشان کرنے والی ایک بات ہے۔ اور چلیں مان لیتے ہیں کہ پہاڑ کاٹ کے اتنے وزنی پتھر اس مقام پہ پہنچا بھی دیے جائیں تو 26 لاکھ پتھروں کو ایک اہرام میں لگانا ناممکن سی بات لگتی ہے، کیونکہ 26 لاکھ پتھروں کو ہم ایوریج دیں اور روز کے 10 پتھر بھی لگائے جائیں تو اس حساب سے اس اتنے بڑے اہرام کی تعمیر کو تقریباً 680 سال درکار ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اس کی سپیڈ بڑھائیں اور ان 10 پتھروں کے بجائے 100 پتھر روز لگائیں تو بھی ایک اہرام بننے میں 70 سال لگیں۔ اور اس طرح کی تعمیر آج کے دور میں بھی ایک پہلی ہے، کیونکہ آج کے سپر کمپیوٹر میں بھی اگر ہم اس طرح کا کوئی اسٹرکچر لگائیں تو بھی وہ اس کو تعمیر کرنے سے منع کر دیتا ہے، کیونکہ اس طرح کی تعمیر آج کے دور میں بھی ناممکن سی بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کی کنسٹرکشن کی بڑی بڑی کمپنیز بھی ایسا ایک اہرام تعمیر نہیں کر سکتی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس دور میں ان اہراموں کی تعمیر آخر کیسے کی گئی؟ یہ سوال اپنے آپ میں ایک پہیلی ہے۔ کیا اس دور کے فرعونوں کے پاس ایسا کوئی علم تھا جس سے وہ جنات کی مدد سے ایسے تعمیر کروا سکیں، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کروائی تھی جنات کے ذریعے؟ کیونکہ اتنا وزنی کام اور تھوڑے ٹائم میں جنات ہی کر سکتے ہیں، یا پھر کچھ ماہرین کے حساب سے انسان کو اس دنیا میں اتارنے سے پہلے 14,000 سال پہلے جنات کو اللہ پاک نے زمین پہ اتارا تھا۔ تو کچھ ماہرین کے خیال کے مطابق یہ کام اس دور کا اور ان جنات کا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کچھ ماہرین اس کو ایلینز کا بنایا ہوا شاہکار کہتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کسی دور میں ایلینز زمین پہ اترے اور ان لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اب ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یا نہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، پر دوستو ہمیں اس کا ایک اشارہ قرآن پاک سے ضرور ملتا ہے۔ سورہ القصص آیت نمبر 36، جس میں فرعون اپنے درباریوں کو آگ دکھا کر ایک اونچی بلڈنگ تعمیر کرنے کا حکم دے رہا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ تو اس طرح ایک شک یہ بھی جاتا ہے کہ یہ اہرام فرعون نے بنائے ہیں اپنے درباریوں کی مدد سے، پر ایک بات عقل کو تسلیم نہیں کرتی کہ اتنے وزنی پتھر اس اہراموں کے اوپر تک کیسے پہنچائے گئے۔ تو دوستو یہ ایک ایسی پہیلی ہے جو آج تک کوئی سلجھا نہیں سکا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ ان اہراموں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کہ یہ واقعی کسی جنات کا کام ہے یا کسی ایلین کا یا پھر کسی انسان کا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اور ایسی بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔